منطق کو منطق اور میزان کیوں کہتے ہیں؟ علم منطق کو منطق اور میزان کیوں کہتے ہیں؟ عبارت دیکھو، پتہ نہیں تم دیکھ کے لائے نہیں لائے. اما تسمیتہ بالمنطق فلتاثیرہ فی النطق الظاہری اعنی التکلم اذ العارف به یقوی علی التکلم بما لا یقوی علیہ الجاہل وکذا فی النطق الباطنی. یہ گزشتہ والا سبق یاد ہے تمہیں؟ پڑھا دو آگے. اما تسمیتہ بالمنطق فلتاثیرہ فی النطق الظاہری اعنی التکلم اذ العارف به یقوی علی التکلم بما لا یقوی علیہ الجاہل وکذا فی النطق الباطنی اعنی الادراک لأن المنطقی يعرف حقائق الأشياء ويعلم أجناسها وفصولها وأنواعها ولوازمها وخواصها بخلاف الغافل عن هذا العلم الشريف. وأما تسميته بالميزان فلأنه قسطاس للعقل يوزن به الأفكار الصحيحة ويعرف به نقصان ما في الأفكار الفاسدة واختلال ما في الأنظار الكاسدة. ومن ثم يقال له العلم الآلي لكونها آلة لجميع العلوم لا سيما للعلوم الحكمية. مصنف نے اوپر جو ہے بتایا ہے وَهَذَا الْقَانُونُ هُوَ الْمَنْطِقُ وَالْمِيزَانُ کہ اس قانون کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ منطق اور میزان. تو دو نام مصنف نے اس فن کے ذکر کیے ہیں، ایک علم منطق اور دوسرے علم میزان. علم منطق اور علم میزان. اس کو منطق اور میزان کیوں کہتے ہیں؟ منطق اور میزان کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے. اما تسمیتہ سے یہ جو پوری عبارت ہے بس دو چیزیں، علم منطق کو منطق کیوں کہتے ہیں اور میزان کیوں کہتے ہیں. منطق کہنے کی وجہ یہ ہے کہ منطق جو ہے یہ مصدر میمی. منطق کیا ہے؟ مصدر میم، یعنی میم کے ساتھ، مصدر ہے اصل اور میم کے ساتھ ہے. اس کا نام، اس کے معنی آتے ہیں نطق، گویائی. کیا معنی؟ نطق اور گویائی. یا منطق جو ہے وہ اس میں مکان ہے. کیا ہے وہ؟ ظرف مکان. ظرف مکان، بولنے کی جگہ، بولنے کی جگہ. جائے نطق، جائے نطق. اس کے یہ تو ہو گئے اس کے لفظی معنی، اس کے لفظی معنی ہو گئی. منطق کو منطق کہتے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ منطق جو ہے نطق ظاہری اور نطق باطنی دونوں میں مؤثر ہے. منطق نطق ظاہری اور نطق باطنی دونوں میں مؤثر ہے. نطق ظاہری کا مطلب کیا ہے؟ گفتگو. نطق ظاہری گفتگو کرنا، بولنا. گفتگو کرنا، بولنا، یہ ہے نطق ظاہری. نطق ظاہری ہے. نطق باطنی کیا ہے؟ آدمی کی سوچ، اس کی سمجھ، اس کی سمجھنے کی صلاحیت، اس کے سمجھنے کی صلاحیت، جس کو فہم و فراست بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں جس کو؟ فہم و فراست. تو منطق کو منطق اس وجہ سے کہتے ہیں کہ منطق جو ہے نطق ظاہری میں بھی مؤثر ہے، نطق باطنی میں بھی مؤثر ہے. نطق ظاہری میں مؤثر کیسے ہے؟ نطق ظاہری میں مؤثر اس وجہ سے ہے کہ جو آدمی علم منطق کو جانتا ہے، جو آدمی علم منطق کو جانتا ہے، وہ ایسے موضوعات پر گفتگو کر سکتا ہے کہ جس پر وہ آدمی گفتگو کبھی نہیں کرے گا جو علم منطق کو نہ جانتا. علم منطق کو نہ جانتا. آگے بات سمجھ میں؟ علم منطق کا جاننے والا بہت سے ایسے موضوعات پر گفتگو کر سکتا ہے کہ علم منطق کا نہ جاننے والا ان موضوع پر گفتگو نہیں کر سکتا. یعنی مہارت ہوتی ہے بولنے کی، آدمی کو بولنے کی مہارت ہوتی ہے، استدلال کرنے کی مہارت ہوتی ہے، دلیل پیش کرنے کی مہارت ہوتی ہے آدمی کو علم منطق کے ذریعے سے. تو علم منطق کا جاننے والا ایسے موضوعات پر گفتگو کر لے گا، ایسے موضوعات پر بات کرنے پر وہ قادر ہوتا ہے کہ غیر منطقی قادر نہیں ہو سکتا. ایک بات. نطق باطنی میں کیسے مؤثر ہے؟ نطق باطنی میں علم منطق ایسے مؤثر ہے
کہ علم منطق کا جو جاننے والا ہوتا ہے، علم منطق کا جو جاننے والا ہوتا ہے، ظاہر بات ہے اسے چیزوں کی جنس معلوم ہوگی، اسے کسی بھی چیز کی فصل معلوم ہوگی، اسے کسی بھی چیز کی نوع معلوم ہوگی، اسے کسی بھی چیز کا خاصہ معلوم ہوگا، جنس، نوع، فصل، خاصہ، عرض عام وغیرہ یہ جو چیزیں ہیں وہ سب جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ تو جب وہ امور معلومات کو ترتیب دے گا، امور معلومات کو ترتیب دے گا تو اسے یہ عقل ہوگی، اسے یہ سمجھ ہوگی کہ مجھے کہاں پر جنس کو رکھنا ہے، کہاں پر فصل کو رکھنا ہے، کہاں پر عرض عام کو رکھنا ہے، کہاں پر خاصے کو رکھنا ہے۔ ایک وہ آدمی ہے جو جانتا ہی نہیں، جب وہ علم منطق کو نہیں جانتا تو وہ یہ بھی نہیں جانے گا کہ کون سی چیز جنس ہے، کون سی فصل ہے، کون سی عرض عام ہے۔ جب وہ اس چیز کو نہیں جانے گا تو اسے یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ مجھے کون سی چیز پہلے رکھنی ہے، کون سی چیز بعد میں رکھنی ہے۔ کیونکہ جو آدمی یہ جانتا ہے کہ یہ جنس ہے، یہ فصل ہے، تو وہ فوراً رکھ دے گا، یہ جنس کو پہلے رکھا جاتا ہے، فصل کو بعد میں رکھا جاتا ہے، فصل کو بعد میں رکھا جاتا ہے، یا جنس کو پہلے رکھا جائے گا، خاصے کو بعد میں رکھا جائے گا۔ وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ جنس کیا ہے اور فصل کیا ہے اور خاصہ کیا ہے، تو وہ ترتیب نہیں دے پائے گا، ترتیب میں الٹ پلٹ وہ کر دے گا۔ تو نطق باطنی میں مؤثر کیسے ہے کہ علم منطق کا جاننے والا وہ چیزوں کی جنسوں کو، فصل کو، خاصے کو، عرض عام کو، سب کو جانتا ہے۔ اس لیے جب وہ امور معلومات کو ترتیب دے گا تو اس کی ترتیب درست ہوگی، اس کی ترتیب درست ہوگی، اس میں غلطی نہیں ہوگی، اس میں غلطی نہیں ہوگی۔ اور وہ آدمی جو علم منطق کو جانتا نہیں ہے اس سے ترتیب دینے میں غلطیاں ہوں گی، چونکہ اسے معلوم نہیں کہ جنس کیا ہے اور فصل کیا ہے۔ تو منطق کو منطق کہنے کی وجہ تو یہ، اگلی بات سمجھ میں، منطق کو منطق کہنے کی وجہ یہ ہے کہ منطق جو ہے نطق ظاہری میں بھی مؤثر ہوتی ہے، نطق باطنی میں بھی مؤثر ہوتی ہے۔ نطق ظاہری میں مؤثر کیسے ہے کہ منطقی یعنی وہ شخص جو منطق کو جانتا ہو وہ ان موضوعات پر گفتگو کرنے پر قادر ہوتا ہے جو منطق کا نہ جاننے والا قادر نہیں ہوتا۔ اور نطق باطنی میں منطق اس لیے مؤثر ہے کہ منطق کا جاننے والا چیزوں کی حقیقتوں کو جانتا ہے، یعنی جنس کو، فصل کو، خاصہ، عرض عام وغیرہ کو جانتا ہے، تو وہ جب امور معلومات کو ترتیب دے گا تو اس کی ترتیب میں غلطی نہیں ہوگی۔ غیر منطقی جو ہے وہ چیزوں کی حقیقتوں کو نہیں جانتا ہے تو اس لیے اس سے غلطی واقع ہوگی۔ یہ تو ہے منطق کو منطق کہنے کی وجہ۔ پہلے اس کو دیکھو، اما تسمیتہ بالمنطق، بہرحال اس کا نام رکھنا منطق، فلی تاثیری، تو اس کے مؤثر ہونے کی وجہ سے نطق ظاہری میں یعنی تکلم میں، گویائی میں، کیونکہ علم منطق کا جاننے والا، اذ العارف بھی، کیونکہ علم منطق کا جاننے والا، یقبال التکلمی، قادر ہوتا ہے تکلم پر، بما، ان موضوعات کے ساتھ، لا یقبالہ الجاہل، جس پر جاہل قادر نہیں ہوتا۔ اور ایسے ہی نطق باطنی میں مؤثر ہونے کی وجہ سے، فلی تاثیری فی النطق الظاہری و فی النطق الباطنی، اس کے مؤثر ہونے کی وجہ سے نطق ظاہری میں، وکذا فی النطق الباطنی، اور ایسے ہی مؤثر ہونے کی وجہ سے نطق باطنی۔ نطق باطنی یعنی ادراک، فہم و فراست، فہم و فراست جو ہے سمجھ۔ لأن المنطقی یعرف حقائق الاشیاء، اس لیے کہ منطقی جانتا ہے چیزوں کی حقیقت کو، اور جانتا ہے اس کی جنسوں کو، اس کی فصلوں کو، اس کی نوع کو، اس کے لوازم کو، وخواصہا، اور اس کے خواص کو، برخلاف اس شخص کے جو غافل ہو اس علم شریف سے، اس علم شریف سے۔ شریف ہے علم، یہ علم کیا ہے؟ شریف ہے، بڑا معزز ہے، بڑا کیا ہے؟ شریف کے معنی آتے ہیں معزز، قابل قدر، معزز قابل قدر، تو بڑا قابل قدر یہ علم ہے۔ تو یہ تو ہو گیا جی علم منطق کو منطق کہنے کی وجہ۔ دوسرا نام کیا ہے علم منطق کا؟ علم میزان، علم میزان۔ میزان کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ میزان کے معنی ہے ترازو، میزان کے معنی کیا ہے؟ ترازو۔ علم منطق جو ہے ترازو، علم منطق ترازو ہے عقلوں کو تولنے کا۔ کس کا؟ کیا تولا جاتا ہے اس میں؟ سگاڑے اور یہ نہیں تولے جاتے اس میں، اس میں کیا تولا جاتا ہے؟ عقل تولی جاتی ہے علم منطق میں۔ علم منطق سے معلوم ہو جاتا ہے کس کی عقل صحیح ہے، کس کی عقل خراب ہے، کس کی عقل صحیح ہے اور کس کی عقل خراب ہے۔ آدمی امور معلومات کو ترتیب دے رہا ہے مجہول تک پہنچنے کے لیے، مجہول تک، تو آدمی امور معلومات کو جب ترتیب دے گا تو اپنی سوچ سے تو کرے گا نا، اس کی ایک فکر ہوگی، اس کی ایک، اب جیسے کسی نے کہہ دیا عالم قدیم ہے تو اس کی اپنی ایک سوچ ہے کہ عالم قدیم ہے، کسی نے کہہ دیا عالم حادث ہے تو اس کی اپنی ایک فکر ہے، اپنی ایک سوچ ہے کہ عالم حادث ہے، پھر وہ امور معلومات کو ترتیب دے گا، اس کے لیے امور معلومات کو پھر وہ ترتیب دیتا ہے۔ تو یہ جو فکریں ہیں، کون سی فکر صحیح ہے، کون سی فکر فاسد ہے، یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟
سے یعنی علم منطق جو ہے وہ تول دیتا ہے ادھر فکر صحیح ادھر فکر فاسد، ادھر نظر صحیح ادھر نظر فاسد. آگے بات سمجھ میں دیکھیے گا. وَأَمَّا تَسْمِيَتُهُ بِالْمِيزَانِ، بہرحال اس کا نام رکھنا میزان کے ساتھ، تو اس وجہ سے کہ وہ ترازو، قسطاس کے معنی ترازو، اس لیے کہ وہ ترازو ہے عقل کے لیے. یوزن بہ الافکار الصحیحہ، وزن کیے جاتے ہیں اس کے ذریعے سے افکار صحیحہ کو، وزن کیا جاتا ہے، تولا جاتا ہے افکار صحیحہ کو. وَيُعْرَفُ بِهِ نُقْصَانُ مَا فِي الْأَفْكَارِ الْفَاسِدَةِ، اور پہچانا جاتا ہے اس کے ذریعے سے افکار فاسدہ کے نقصان کو، افکار فاسدہ کے نقصان کو پہچانا جاتا ہے اس کے ذریعے اس نقصان کو جو افکار فاسدہ میں ہے. واختلال ما فی الانظار القاصدہ، اور پہچانا جاتا ہے اس خلل کو، اس خلل کو جو فاسد نظروں میں ہے، جو فاسد نظر میں ہے. ومن ثم یقال له العلم العالی، اور اسی وجہ سے اس کو علم عالی بھی کہا جاتا ہے، علم عالی بھی کہا جاتا ہے. علم عالی کو کہتے ہیں لِكَوْنِهَا آلَةً لِجَمِيعِ الْعُلُومِ، اس کے اعلیٰ ہونے کی وجہ سے، اس کے اعلیٰ ہونے کی وجہ سے تمام علوم کے لیے. مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے آلے کا کام، جیسے آلہ ہوتا ہے کسی چیز کو آپ بنا رہے ہیں تو اس کے لیے کچھ اوزار ہوتے ہیں، اوزار، ان اوزار کی مدد سے آپ اس چیز کو بناتے ہیں. مثال کے طور پر کتاب ہے، آپ کو کاغذ کے ذریعے سے کتاب بنانی تھی تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر استعمال کی گئی. ایک تو سوئی کی شکل میں کوئی اوزار لیا گیا ہوگا جس سے اس کے اندر سوراخ کیے گئے، پھر ایک دھاگا لیا گیا ہے، اس دھاگے سے اس کو بنایا گیا. تو یہ کیا ہے؟ آلے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ آلہ ہے جس کی مدد سے کتاب کو تیار کیا گیا. تو علم منطق جو ہے یہ بھی آلہ ہے تمام علوم کے لیے. کس کے لیے؟ یعنی علم منطق کے ذریعے سے تمام علوم کو حاصل کیا جاتا ہے، تمام علوم کو سمجھا جاتا ہے. لا سیما للعلوم الحکمیہ، خاص طور پر علوم حکمیہ کو، فلسفے، اس کو علوم حکمیہ سے مراد ہے فلسفہ. تو فلسفہ جو ہے وہ اسی کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم عالی بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ علم عالی. تو علم عالی کہنے کی وجہ کیا ہے کہ تمام علوم کے لیے یہ آلے کا کام کرتا ہے. دیکھو ایک مرتبہ، وَأَمَّا تَسْمِيَتُهُ بِالْمَنْطِقِ، بہرحال اس کا نام رکھنا علم منطق، فَلِتَأْثِيرِهِ فِي النُّطْقِ الظَّاهِرِ، تو اس کے مؤثر ہونے کی وجہ سے نطق ظاہری یعنی تکلم میں، گویائی میں، اس لیے کہ اس کا جاننے والا قادر ہوتا ہے اس چیز کے تکلم پر جس پر قادر نہیں ہوتا اس سے جاہل. ایسے ہی نطق باطنی میں مؤثر ہونے کی وجہ سے یعنی ادراک میں، فہم و فراست میں، کیونکہ منطقی جانتا ہے چیزوں کی حقیقتوں کو اور جانتا ہے اس کی جنسوں کو اور فصلوں کو اور انواع کو اور لوازم کو اور خواص کو، برخلاف اس شخص کے جو غافل ہو اس علم شریف سے. وَأَمَّا تَسْمِيَتُهُ بِالْمِيزَانِ، بہرحال اس کا نام میزان کے ساتھ رکھنا، تو اس وجہ سے کہ یہ ترازو ہے عقل کے لیے، تولا جاتا ہے اس کے ذریعے سے افکار صحیحہ کو اور پہچانا جاتا ہے اس کے ذریعے اس نقصان کو جو افکار فاسدہ میں، واختلال ما فی الانظار القاصدہ، اور اس خلل کو جو کوتاہ نظر میں ہے. ومن ثم، اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے اس کو علم عالی. قصدہ کے معنی آتے ہیں نقصان، قصدہ کے معنی قاصدہ نقصان. ومن ثم، اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے اس کو علم عالی، لِكَوْنِهَا آلَةً لِجَمِيعِ الْعُلُومِ، اس کے اعلیٰ ہونے کی وجہ سے تمام علوم کے لیے، خاص طور پر علوم حکمیہ یعنی علوم فلسفہ کے، اس کے لیے فلسفہ کے.